بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 23 ہے، اور یہ سبق جنس مدت الخیار کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ولا يجوز اکثر سے لے کر وهذا على الوجه الاول تک ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس سبق کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں۔ اصل نمبر 1، العقد الفاسد ينقلب صحيحا برفع المفسد عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافا لزفر رحمه الله تعالى۔ عقد فاسد سے اگر مفسد کو دور کیا جائے تو وہ دوبارہ درست ہو سکتا ہے۔ ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف، امام محمد رحمهم اللہ تعالی کے ہاں اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگرچہ مفسد کو دور کیا جائے تب بھی وہ عقد درست نہیں ہو سکتا۔ اصل نمبر 2، اکثر مدت الخیار 3 ایام عنده وعندهما لا حد لاکثره۔ خیار شرط کی مدت کی زیادہ سے زیادہ مقدار 3 دن ہے امام صاحب کے ہاں اور صاحبین کے ہاں اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بشرط کہ مدت معلوم ہو۔ اصل نمبر 3، النص على خلاف القیاس یقتصر على مورده، کہ ہر وہ نص جو خلاف قیاس ہو تو وہ اپنے مورد کے اندر ہی مخصوص رہتا ہے، اپنے مورد پر ہی اقتصار کرتا ہے۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ مدت الخیار، خیار کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، البیع علی خیار شرط ل3 ایام او اقل، کہ بے کرنا خیار شرط کے ساتھ 3 دن یا 3 دن سے کم کے لیے، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ الخیار اکثر من 3 ایام والمدت معلومت، اگر خیار 3 دن سے زیادہ رکھا گیا ہے اور مدت بھی معلوم ہے، مثلا 2 مہینے رکھا گیا یا 3 مہینے رکھا گیا، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے ہاں جائز نہیں ہے اور صاحبین کے ہاں اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں جائز ہے۔ الخیار اکثر من 3 ایام والمدت غیر معلومت، کہ 3 دن سے زیادہ خیار رکھنا اس حالت میں کہ مدت معلوم نہ ہو تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول الزفر والشافعي رحمهم الله، وقال يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى 2 شهرين، ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع به الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 دن سے زیادہ خیار شرط رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہی قول امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے جب مدت معلوم ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ انہوں نے 2 مہینوں تک خیار شرط کی اجازت دی تھی، اور اس لیے بھی کہ خیار سوچ و بچار کی ضرورت کی بنا پر مشروع قرار دیا گیا ہے تاکہ اس سے غبن دور ہو سکیں، اور بسا اوقات زیادہ مدت کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا یہ تعجیل فی الثمن کی مانند ہوا۔ اس میں فقہا کے مذاہب کو بیان کیا گیا ہے کہ خیار شرط کی مدت کتنی ہونی چاہیے، تو امام صاحب کے ہاں 3 دن یا اس سے کم رکھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی قول امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور انشاءاللہ ان کی دلیل ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ 2 دن سے زیادہ 3 دن سے زیادہ بھی خیار شرط رکھ سکتے ہیں بشرط کہ مدت معلوم ہو، مہینہ 2 مہینے رکھ سکتے ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 مہینوں تک خیار شرط رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو خیار شرط ہے یہ سوچ و بچار، غور و فکر کی ضرورت کی بنا پر مشروع قرار دی گئی ہے تاکہ اس سے غبن دور ہو سکے۔ تو کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں
کہ ان کے بارے میں سوچ و بچار کے لیے زیادہ مدت مطلوب ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس ضرورت کی بنا پر 3 دن سے زیادہ کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور اس معاملے کو انہوں نے تعجیل فی الثمن پر قیاس کیا ہے کہ جیسے متعاقدین ضرورت کی بنا پر ثمن کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی اجل مقرر کر سکتے ہیں، مہینہ 2 مہینے، تو اسی طرح متعاقدین میں سے ایک یا دونوں یا اپنے غیر کے لیے خیار شرط بھی ضرورت کی بنا پر 3 دن سے کم یا زیادہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم وانما جوزناه بخلاف القياس بما رويناه من النص فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة قال الا انه اذا اجاز في الثلاث جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خیار کی شرط لگانا یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے اور وہ لزوم ہے، اور ہم نے اس کو جائز قرار دیا خلاف قیاس اس روایت کی بنا پر کہ جو ہم ذکر کر چکے، لہٰذا روایت میں اور نص میں ذکر کردہ مدت پر اکتفا کیا جائے گا اور زیادتی منتفی ہوگی۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ البتہ اگر 3 دنوں کے اندر عقد کی اجازت دی جائے تو یہ معاملہ امام صاحب کے ہاں جائز ہو جائے گا۔ اس میں امام صاحب کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو خیار شرط ہے یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے، بئیں طور کہ عقد متقاضی ہے لزوم عقد کا، اور خیار شرط مانع عن اللزوم ہے، یعنی عقد تقاضا تو یہ کرتا ہے کہ متعاقدین کے ذمے یہ عقد لازم ہو جائے، بائع کے ذمے مبیع کی حوالگی جبکہ مشتری کے ذمے ثمن کی حوالگی یہ ضروری ہو، لیکن خیار شرط جو ہے وہ مانع عن اللزوم ہے، وہ اس عقد کو لازم ہونے سے منع کر رہا ہے، لہٰذا اس بنا پر چاہیے تو یہ تھا کہ خیار شرط سرے سے جائز ہی نہ ہو کیونکہ یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس پر حبان ابن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ وارد ہوئی ہے، لہٰذا اس روایت کی بنا پر، اس نص کی بنا پر ہم نے خیار شرط کو جائز قرار دیا۔ اور اگلی بات یہ کہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو نص خلاف القیاس ہو تو اپنے مورد کے اندر بند رہتا ہے، لہذا نص میں جتنے دنوں کا تذکرہ ہوا ہے، جتنے دنوں کی اجازت دی گئی ہے، تو ان دنوں کی تو اجازت ہوگی نص کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد مقتضی عقد کے خلاف کوئی کام کرنا قیاس کی روح سے ناجائز ہوگا، کیونکہ 3 دن کے بعد پر چونکہ کوئی نص نہیں ہے، لہٰذا ہم عود کریں گے قیاس کی طرف، اور قیاس کی روح سے خیار شرط جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ البتہ اگر 3 دنوں کے اندر مثلا کسی نے شرط رکھی 5 دن کی یا 10 دن کی، تو یہ عقد امام صاحب کے ہاں ناجائز ہے، کیونکہ 3 دن کی اجازت تو نص کی وجہ سے تھی، لیکن انہوں نے 3 دن سے زیادہ خیار رکھا تو اس وجہ سے عقد فاسد ہے۔ لیکن اگر اس مفسد کو، یعنی 4واں دن یا 5واں دن یا اس سے جو اضافی مدت ہے، اس مفسد کو دور کیا جائے تو یہ عقد امام صاحب کے ہاں جائز ہو سکتا ہے۔ تو اس عبارت میں امام صاحب کی دلیل بیان کی گئی، اور اس میں ہم صاحبین کی جو ذکر کردہ روایت ہے اس کا جواب بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ صاحبین نے ایک تو جو ہے حدیث ذکر کی تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے 3 دن والی وہ مرفوع ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ موقوف ہے، تو جب موقوف اور مرفوع دونوں متعارض ہو تو ترجیح مرفوع کو دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں احتمال ہے خیار شرط، خیار رؤیت اور خیار عیب تینوں کا، اور حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہ خیار شرط کے ساتھ خاص ہے، تو وہ محکم ہے، اور یہ جو ہے دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اس میں احتمال ہے، تو جو محکم روایت ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ضرورت کی کہ بعض چیزوں میں زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اصل پڑھ چکے تھے کہ فقہ کی جو بنیاد ہے وہ نوادرات پر نہیں رکھی جاتی، بلکہ جو چیز عام طور پر سامنے آتی ہے اس بنا پر فقہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے
کہ اس میں سوچ و بچار کرنے کے لیے زیادہ مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے زیادہ سوچ و بچار کرنا پڑتا ہے، 3 دن سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو چونکہ نوادرات کی قبیل میں سے ہے اور فقہ کی بنا جو ہے وہ نوادرات پر نہیں ہوا کرتی۔ اگلی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ خلافا لظفر رحمہ اللہ تعالی ہوا یقول انه ان عقد فاسدا فلا ينقلب جائزا وله انه اسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزا كما اذا باع بالرقم واعلمه في المجلس، ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد، ولهذا قيل إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع، وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط، وهذا على الوجه الأول۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقد چونکہ فاسد منعقد ہوا ہے لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مفسد کو اس کے تقرر سے پہلے پہلے ساخط کیا گیا ہے لہٰذا عقد جائز ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی گویا کہ کسی نے لکھی ہوئی قیمت کے ساتھ بے کی اور اسی مجلس میں پھر وہ قیمت بتلا دی، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ فساد چونکہ چوتھے دن کے اعتبار سے ہیں، تو جب چوتھے دن سے پہلے اجازت دیں تو یہ مفسد عقد کے ساتھ متصل نہیں ہوا، اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ عقد چوتھے دن کے ایک پھل گزرنے سے فاسد ہو جاتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عقد فاسد منعقد ہو جاتا ہے پھر شرط کے حذف کرنے کی وجہ سے یہ فساد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ پہلی وجہ کی بنیاد پر ہے۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم پہلی والی عبارت میں پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس بات میں اتفاق ہے کہ 3 دن سے زیادہ خیار نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر کوئی 3 دن سے زیادہ خیار رکھیں تو یہ عقد فاسد ہے۔ ابھی اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ فساد مفسد کو دور کرنے سے ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو امام صاحب کے ہاں تو یہ ہو جائے گا، اگر مفسد کو دور کیا جائے، فساد کو ختم کیا جائے تو عقد درست ہو جائے گا۔ برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ عقد چونکہ ابتداءً فاسد منعقد ہوا ہے لہٰذا قیامت تک دوبارہ درست نہیں ہو سکتا اگرچہ مفسد کو دور کیا جائے۔ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مفسد چونکہ متقرر ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دیا گیا، تو جب مفسد ختم ہوا اس کی تقرری سے پہلے پہلے تو عقد جائز ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم اصل پڑھ چکے تھے کہ جب تک کوئی چیز متقرر نہیں ہوئی تو اس کے متقرر ہونے سے پہلے پہلے وہ چیز محل رفض و نقض ہے، ختم ہونے کی کا محل ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہاں پر چونکہ فساد متقرر نہیں ہوا ہے لہذا یہ دوبارہ درست ہو سکتا ہے، اور اس کو امام صاحب نے قیاس کیا ہے بے رقم کے پر۔ ایک شخص نے عقد کیا اور یہ کہا کہ اس کپڑے پر جو لکھی ہوئی قیمت ہے اس لکھی ہوئی قیمت کے عوض میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، اور لکھی ہوئی جو قیمت ہے وہ مشتری کو معلوم نہیں ہے، تو یہاں پر چونکہ جہالت ہے، اس جہالت کی وجہ سے عقد فاسد ہے۔ لیکن اگر اسی ہی مجلس میں بائع اس جہالت کو ختم کر دیں اور لکھی ہوئی جو قیمت ہے وہ مشتری کو بتلائیں تو یہ عقد درست ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پر فساد کو دور کرنے کی وجہ سے عقد درست ہو جاتا ہے، تو اسی ہی طرح خیار شرط کے معاملے میں بھی اگر مفسد کو دور کیا جائے تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ اور دوسری دلیل امام صاحب نے یہ دی ہے کہ فساد چونکہ دو توجیحات بیان کی گئی تھی امام صاحب کے قول کی، تو ایک توجیہ بیان کر چکے ہیں، اور یہ دوسری توجیہ ہے کہ فساد چونکہ چوتھے دن کے اعتبار سے 3 دنوں کے اوپر تو نص وارد ہے، اور فساد جو آئے گا وہ چوتھے دن کی وجہ سے آئے گا، تو جب چوتھے دن سے پہلے پہلے اجازت دی گئی تو فساد سرے سے عقد کے ساتھ متصل ہی نہیں ہوا، فساد آیا ہی نہیں ہے، آنے سے پہلے پہلے عقد جائز ہو چکا ہے۔ تو جب سرے سے فساد آیا ہی نہیں ہے تو یہ عقد درست ہو سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 4 دن یا 5 دن کا خیار رکھا تو جب چوتھا دن شروع ہوگا تو جو ہی ایک گھڑی گزرے گی تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے، بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ یہ فساد چونکہ شرط مفسد لگانے کی وجہ سے آیا ہے تو ابتدا ہی سے فساد تھا، لیکن جب وہ شرط مفسد
یعنی عقد کو فاسد کرنے والی جو شرط ہے اس کو دور کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو یہ عقد درست ہو گیا ہے۔ کہہ رہے کہ یہ جو توجیہ ہے، یہ جو قول ہے مشائخ کا، یہ پہلی توجیہ پر بنا ہے، اس وَلَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْمُفْسِدَ پر بنا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔